کیا آپ جانتے ہیں آپ کے جسم کے ہر خلیے کے اندر ایک ایسی کتاب موجود ہے جو آپ کی آنکھوں کا رنگ، قد، آواز، حتیٰ کہ دل کی دھڑکن تک کا منصوبہ پہلے سے لکھ چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی۔ آج ہم اپنی ہی جسم کے اندر جھانک کر دیکھیں گے کہ ڈی این اے کیا ہے اور کیا واقعی زندگی ایک اندھا حادثہ ہو سکتی ہے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں، اگر آپ کے جسم کو ایک عظیم الشان عمارت سمجھیں تو ڈی این اے اس عمارت کا مکمل نقشہ ہے۔ ہر انسان کے جسم میں تقریباً 37 کھرب خلیے ہوتے ہیں اور ہر خلیے کے اندر ڈی این اے موجود ہے۔ ڈی این اے 4 کیمیائی حروف پر مشتمل ہوتا ہے: اے، ٹی، سی، جی۔ انہی 4 حروف سے 3 ارب سے زیادہ کیمیائی کوڈز بنتے ہیں جو آپ کی مکمل ساخت طے کرتے ہیں۔ سوچیں، صرف 4 حروف لیکن اتنی پیچیدہ معلومات۔ مثال، موبائل فون کا سافٹ ویئر۔ آپ کا موبائل فون بغیر سافٹ ویئر کے کام نہیں کر سکتا۔ اگر کوڈ میں ایک چھوٹی سی غلطی آ جائے تو پورا سسٹم کریش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ڈی این اے بھی ایک لائف سافٹ ویئر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان کا بنایا ہوا سافٹ ویئر لاکھوں لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ جسم کا سافٹ ویئر اربوں معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیا اتنا منظم کوڈ خود بخود بن سکتا ہے؟ یہاں اصل سوال مادہ کا نہیں بلکہ معلومات کا ہے۔ کاغذ اور سیاہی خود بخود کتاب نہیں لکھ سکتے، حروف خود بخود شاعری نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ اسکریبل کے حروف کو ہزاروں سال بھی اچھالتے رہیں تو کیا وہ خود بخود ایک مکمل ناول لکھ دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ منظم معلومات کے لیے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈی این اے صرف کیمیکل نہیں ہے، یہ ترتیب شدہ معلومات ہے، اور معلومات ہمیشہ کسی ذہین ذریعے سے آتی ہے۔ ڈی این اے خود کچھ نہیں کرتا، اسے پڑھنے کے لیے خلیے کے اندر مخصوص پروٹین مشینیں ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈی این اے کے بغیر پروٹین نہیں بن سکتے اور پروٹین کے بغیر ڈی این اے پڑھا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک تالا ہو اور اس کی چابی اسی بند ڈبے کے اندر ہو۔ آپ ڈبہ کیسے کھولیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دونوں نظام ایک ساتھ وجود میں آنے چاہئیں۔ یہ تدریجی عمل سے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان اور چمپینزی کا ڈی این اے 98% ملتا جلتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھیں۔ اگر 2 کتابوں کے 98% الفاظ ایک جیسے ہوں لیکن ترتیب اور معنی مختلف ہوں تو کیا دونوں کتابیں ایک جیسی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح چھوٹا سا جینیاتی فرق بھی بڑی جسمانی اور ذہنی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ مشابہت کا مطلب ارتقاء ثابت ہونا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالق نے ایک جیسی بائیو کیمسٹری استعمال کی ہو۔ اگر آپ صرف ایک خلیے کا ڈی این اے لکھنا شروع کریں تو ہزاروں صفحات کی کتابیں بن جائیں گی، اور یہ سب ایک ایسے نیوکلیس میں محفوظ ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اتنی منظم معلومات اتنی چھوٹی جگہ میں، یہ سب کچھ کیا واقعی اندھے اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ ڈی این اے دراصل وہی اندازہ ہے، وہی منصوبہ ہے جو ہماری تخلیق سے پہلے طے کیا گیا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، زندگی حادثہ نہیں لگتی بلکہ منصوبہ لگتی ہے۔ یہ ویڈیو کسی سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے کے لیے ہے۔ سائنس جتنا آگے بڑھ رہی ہے، انسان اپنے اندر اتنی ہی گہرائی دیکھ رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ڈی این اے ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اتنی منظم معلومات بغیر کسی ذہین منصوبہ بندی کے ممکن ہیں؟ سوچئے اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور ہاں، یاد سے قاضی ٹی وی 591 کو سبسکرائب کر دیجئے۔